بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن حفصۃ رضی اللہ تعالی عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد ان یرقد وضع یدہ الیمنی تحت خده ثم يقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، رواہ ابو داؤد الترمذی۔ محترم حضرات، اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے سونے سے متعلق بعض اذکار اور وظائف کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ آج کے درس میں بھی سونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل اور ایک جامع دعا کا تذکرہ کیا جائے گا۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ کرتے تو اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنے رخسار کے نیچے رکھ کر سوتے، اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنے رخسار کے نیچے رکھ لیتے، پھر یہ دعا پڑھتے تھے اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اے اللہ تو مجھے اپنے عذاب سے بچا لے اس دن جس دن تو اپنے سارے بندوں کو اکٹھا کرے گا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے سب کو جمع کرے گا، اس دن یعنی قیامت کے دن کے عذاب سے تو مجھے بچا لے۔ اس سے پہلے بتایا گیا کہ سونے کے آداب میں ایک مسنون طریقہ یہ بھی ہے کہ آدمی دائیں پہلو سوئے، اور دائیں پہلو سونا یہ دل کے لیے زیادہ نفع بخش، اور زیادہ بائیں پہلو سونا یہ دل کے لیے زیادہ مضر ہے اور سنت کے بھی خلاف ہے۔ تو ہم سیدھے کروٹ دائیں پہلو سوئے اور سیدھے ہاتھ کو رخسار کے نیچے رکھ کر سوئے، یعنی شروعات اس طرح سے کرنا، بعد میں پھر آدمی دوسرے کروٹ ہو جائے یا ایک یہ حیت بدل دے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن آدمی سونے کے وقت ان آداب کا خیال رکھے۔ اس میں جو دعا سکھائی گئی ہے وہ دعا بڑی جامع دعا ہے، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اور یہی دعا صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد بھی پڑھتے تھے، وہاں پر رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اور وہاں راوی کو شک ہے تبعثو ہے یا تجمعو ہے، تو دونوں جائز ہیں۔ تو اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک یا رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک، دونوں طریقے سے صحیح ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے فرض نماز، تو ہم یہ خواہش کرتے کہ ہم صف میں آپ کے سیدھے طرف رہیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو آپ سیدھے طرف کے لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ تو برا بن عازب کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم خواہش کرتے کہ ہم سیدھے طرف رہیں تاکہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ کی توجہ، آپ کا چہرہ ہماری طرف ہو۔ پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اے میرے رب تو مجھے اپنے عذاب سے بچا لے اس دن جس دن سارے لوگوں کو، تمام لوگوں کو تو جمع کرے گا، سارے بندے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن سے۔ تو معلوم یہ ہوا
کہ اس دعا کو سونے سے پہلے پڑھنا بھی سنت ہے، اور فرض نماز کے بعد کی دعاؤں میں بھی اس دعا کو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سونے سے پہلے کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں پر اگر ہم غور کریں تو ان دعاؤں میں ہمیں فکر آخرت کی طرف توجہ دلائے گی کہ ہمارے دلوں میں آخرت کی فکر آئے، موت کو ہم یاد کریں، موت کے بعد کے جو مراحل ہیں جن سے ہر ایک کو گزرنا ہے ان مراحل کی فکر کریں، اس کی تیاری کریں۔ ہر دن صبح و شام، سونے کے وقت، جاگنے کے وقت ہمیں ان دعاؤں کے ذریعے ہمارے دلوں میں آخرت کی فکر بٹھائی جاتی ہے، اور یہ پیغام وہی شخص حاصل کر سکتا ہے جو ان اذکار کو، ان دعاؤں کو، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کر کے پڑھے گا۔ تو اس کا جو پیغام ہے، اس کے اندر جو معنی ہے، اس کا وہ اس کے دل پر اثر ہوگا اور اس کو احساس ہوگا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت دعا پڑھتے تھے، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں اور جیتا ہوں۔ تو سونا، نیند، یہ موت صغریٰ ہے، چھوٹی موت ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے جس کا زندگی کا وقت ہو جاتا ہے تو وہ سوتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی روح کو واپس نہیں لوٹاتا، ویسے ہی وہ سویا کے سویا رہ جاتا ہے ہمیشہ کے، یعنی موت کبریٰ کے حوالے ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہر دن سونے کے وقت ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ میں تیرے نام سے مرتا بھی ہوں اور جیتا ہوں، اور سو کر اٹھنے کے بعد دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ دیکھیے کس طریقے سے ہمیں موت کے بعد کے جو مراحل ہیں، آخرت کے جو مراحل ہیں، اس کی توجہ، اس کی فکر ہمارے دل میں بٹھائی جا رہی ہے کہ ہم دعا پڑھتے ہیں، تمام تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ہم کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، ایک دن ہم کو مرنے کے بعد بھی دوبارہ زندہ ہو کر کے اسی کی طرف اٹھ کر کے جانا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ تو یہ پیغام دیا جاتا ہے سونے کے وقت اور جاگنے کے وقت کی جو دعائیں ہیں، ان دعاؤں کے ذریعے ہمیں یہ نصیحت دی جاتی ہے کہ ہم اپنے دلوں میں آخرت کی فکر پیدا کریں، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس زندگی کی فکر کریں، اس کی تیاری کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ قیامت کے دن کا جو عذاب ہے، یہ ایسا معاملہ ہے جس سے پیغمبر بھی اللہ سے بچنے کی دعا مانگتے ہیں۔ قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے پیغمبر اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو مجھے اس دن، جس دن سارے بندوں کو تو زندہ کر کے اٹھائے گا، یعنی قیامت کے دن، تو مجھے اس دن کے عذاب سے بچا لے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا قرآن مجید میں سورۃ الشعراء میں آیت نمبر 80 پر 7، 80 پر 8، 80 پر 9، 3 آیتوں میں ابراہیم علیہ السلام کی ایک جامع دعا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں رب ولا تخزنی یوم یبعثون، ان کی بھی یہی دعا ہے، اے اللہ تو مجھے اس دن رسوا نہ کر جس دن سارے لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اٹھائے جائیں گے۔ ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، جس دن، اس دن کی رسوائی سے مجھے بچا لے، جس دن سارے لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اکٹھا کیے جائیں گے، اور جس دن انسان کا نہ مال کام آئے گا اور نہ اس کی اولاد اسے فائدہ دے گی۔ الا من اتى الله بقلب سلیم، ہاں وہ شخص اس دن کامیاب ہوگا جو پاک صاف دل لے کر کے اللہ کے پاس حاضر ہوگا، اس کا دل شرک سے اور ہر قسم کے گناہوں کی غلاظت سے پاک صاف ہوگا، تو وہ اللہ رب العالمین کے پاس اس دن کامیاب ہوگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا میں بھی ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن کی ذلت، قیامت کے دن کی رسوائی، قیامت کے دن کی ناکامی سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن سونے کے وقت قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کی دعا مانگ رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ قیامت کے دن نافرمانوں کے لیے اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، اور ہر مسلمان کو، ہر مومن بندے کو قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے، جو فکر انبیاء کے دل میں تھی، جبکہ انبیاء اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندے ہیں، محبوب بندے ہیں، پھر بھی وہ آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور ان کے دلوں میں آخرت کے عذاب کی فکر ہے، اور اس کے لیے وہ اللہ سے دعائیں بھی مانگتے ہیں۔
اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قیامت کے دن کی رسوائی سے، قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں بھی کریں اور نیک اعمال کا توشہ اختیار کریں۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے، آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔